مسلسل مانگ کر ہی گزارا کرتے رہے. اچھا وہ لت میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں وہ پھر نئے نئے لفاظ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اس لفظ کی گفتگو سے یہ ارننگ حاصل ہو جائے گی, اس لفظ کی ادائیگی سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ لت ہے. تو اس لت کو ہٹانا پڑے گا, اس لت کو اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا اس لت سے. جب ہم لت سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے پھر پراپر کہتے ہیں نا ریئل کھلا ہوا نکھرا ہوا انسان بننا شروع ہو جائیں گے. اور جب انسان بن جائیں گے تو کہتے ہیں کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ بری لت وہ نہیں ہوتی اس کے اندر. ایک وقتی لت ہوتی ہے مصلحتاً, کوئی جھوٹ آپ سے نکل گیا, مصلحتاً کسی کی جان بچانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا لفظ بول دیا جس سے اس کی بخشش ہو گئی, یہ مصلحتاً چیزیں آتی ہیں, یہ لت نہیں ہے. اب لت کے زمرے میں آئیں گے تو مسلسل جھوٹ ہی بولنا ہے تو وہ جھوٹ ایک دن کھل جائے گا, ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, 15 دن نہیں, ایک ماہ نہیں, 2 ماہ. یہ شیورٹی کے ساتھ بات ہے. یعنی آج کوئی چیز جھوٹ بولیں گے آپ, یا میں جھوٹ بول رہا ہوں آج کسی چیز کا, تو 2 ماہ بعد مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے نہیں یاد ہوگی. لیکن وہ لت اتنی پڑے گی اس کو میں گھما دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ سب چیزیں ہیں, یہ سمجھ نہیں کی. تو یہ جب بیس لت کی سمجھ لیں گے نا آپ تو اس سے اصلاح کافی ہونا شروع ہو جائے گی, میری بھی اور آپ کی بھی. اور اگر لت کو نہیں سمجھ پائیں گے, بری عادت کو نہیں سمجھ پائیں گے, یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جی اچھی اور بری عادت ہے کیا, اور عادت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں لت ایک چیز کا بار بار کرنا, ایک دفعہ کیا ٹیسٹ نہیں آیا, دوسری دفعہ کیا ٹیسٹ نہیں آیا, تیسری دفعہ کیا ٹیسٹ نہیں آیا. اب کیا چیز کیا یہ بھی ذرا سن لیں. ایک دفعہ جھوٹ بولا مزہ نہیں آیا, دوسری دفعہ جھوٹ بولا مزہ نہیں آیا, تیسری دفعہ جھوٹ بولا مزہ نہیں آیا. لت نہیں پڑے گی آپ کو. پہلی دفعہ کیا جھوٹ بولا بڑا مزہ آیا, دوسری دفعہ جھوٹ بولا اس سے زیادہ مزہ آیا, تیسری دفعہ جھوٹ بولا اس سے زیادہ ٹیسٹ آئی. اب کیا ہے, یہ لت پڑنا شروع ہوگی. پہلی دفعہ جھوٹ بولا پکڑے گے, لت نہیں پڑے گی. یہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ رب مہربان ہو کے, پہلی چوری کی پہلے ہی پولیس والوں نے رینج میں لے لی ہے, یہ سمجھ لیں رب آپ کے ساتھ ہے, رب آپ کو بچا رہا ہے. پہلی غلطی کی پہلی پہ پھینٹی لگ گئی ڈز کر کے, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی آپ کے اوپر, یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا فضل کر لی, آپ کو لت سے بچایا, بری عادت سے بچایا. پھر دوسری دفعہ بھی آپ کر رہے ہیں, پھر اس سے زیادہ آپ پریشانی میں آئیں گے. پھر جب تیسری دفعہ کا چکر آئے گا تو اس سے زیادہ پریشانی آئے گی. تو یہ لت اس طرح آتی ہے اور اس طرح جاتی ہے. جس کے اوپر رب کی ذات مہربان ہو جائے, اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اپنی نگاہ اس شخص کے اوپر رکھیں, ان کو لت سے اوائڈ کیا جاتا ہے, بچنا پڑتا ہے, بچایا جاتا ہے, ان سے وہ عمل ہی نہیں کرایا جاتا کہ جس میں ایگزامپل لے لیں. اگر کچھ اچھے کام کیے ہیں آپ نے, اچھے برے نہیں پتا ہوتا ہمیں, تو کسی برائی کو جو ظاہراً برائی ہے اس کی طرف 4 قدم چل کر جائیں, اس کا اگر حکم نہیں ہے اور وہ بچانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اس لت میں نہیں ڈالے گا, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو نکال کر لے آئے گا اگر آپ کی نیت صاف ہے, دل صاف ہے آپ کا. اور اگر آپ اندر ہی جذبہ رکھتے ہیں, اندر ہی سوچ رکھتے ہیں نہیں جی مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, ہر حالت میں کرنا ہی کرنا, پھر دیکھ لیں جب لت پڑ گئی تو ورشہ عادتاں نہیں ہو جاتی ہیں. یا لت جب پڑ جائے وہ نہیں پھر نکلتی, پھر ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں. تو کوشش ہی ہوتی ہے نا انسان کی, باقی تو مالک تو اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے نا جی. تو کوشش تو یہی کرنی ہے کہ اے پروردگار کسی ایسی لت میں نہ ڈالنا, کسی ایسی بری عادت میں نہ ڈالنا جس سے تیری غفلت ہونا شروع ہو جائے, تو غافل ہو جائے, اتنے محو نہ ہو جائیں کسی لت میں پڑھ کر کہ سب کچھ ہی بھول جائیں اپنا, اتنے مدہوش بھی نہ ہو جائیں اس لت میں پڑھ کے کہ دین دنیا کی سمجھ سے ہی بالا تر ہو جائے, اور اتنے
لت میں انوالو ہو کے بے نیاز بھی نہ ہو جائیں کہ اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، ناتے نوتے اس سب کو ڈینائی کر دیں. کچھ لوگوں کو اپنی ذات کی جینے کی لت پڑ جاتی ہے. یہ بھی بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بس ان کا الو سیدھا ہونا چاہیے. کیا لت، عادت پڑی ہوئی ہے. دوسرے کے جذبات کا، دوسرے کے احساسات کا، وہ کس اذیت میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس حالت میں ہے، احساس نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ یہ لت ہے، یہ عادت بنا لی ہے ان لوگوں نے. تو جو لوگ عادت بنا لیتے ہیں نا ان چیزوں کی، وہ پھر یوزڈ ہو لیتے. ان کو پھر نہیں ہوتا کہ جی ان کے والدین بیمار ہیں تو بیمار ہیں، ان کی اولاد صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ان کی اولاد کے گھر میں کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا، ان کے والدین کے گھر میں کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا، ان کے بہن بھائی کس حالت میں ٹھیک ہے، ان کے دوست باپ پڑوسی کس حالت میں، کوئی پرواہ نہیں. وہ اس لت میں ہے کہ بس میرا نظام صحیح رہے جی، باقی سب لوگ بھاڑ میں جائیں، یا باقی سب لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ لت ہے. لت جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. عادت ہے نا ایک 30 سال کی پریکٹس، 40 سال کی پریکٹس، 20 سال کی پریکٹس، اتنی محنت کی ہوئی ہے ان لت، ان بری عادتوں کو پالنے میں. ایک دن میں کہاں جان چھوٹے گی؟ پاسبل ہی نہیں ہے ایک دن میں جان چھوٹ سکے. کیونکہ جہاں ایک دن میں جان چھوڑانے کی بات کریں گے وہاں الجھ جائیں گے، وہاں نئی چیز آنا شروع ہو جائے گی، نئی پریشانی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ناظرین، یہ لت کی بات ہوتی ہے. لت کو جتنا سمجھتے جائیں گے، بری عادتوں کو جتنا سمجھتے جائیں گے، اتنا اس کو صحیح کرتے جائیں گے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.